اچھا استاد۔ استاد وہ نہیں جو کتاب پڑھائے، اصل استاد تو وہ ہے جس کی بات دلوں کو چھو جائے۔ استاد ایک موٹیویٹر ہوتا ہے۔ استاد کے لیے صرف پڑھا دینا، بتا دینا کافی نہیں ہے۔ عمل کے لیے اکسانا، قوت ارادی پیدا کرنا، عزم پیدا کرنا، انرجی پیدا کرنا استاد کا کام ہے۔ پچھلے 100 سال کے اندر صرف انہی ملکوں نے ترقی کی ہے جہاں پڑھانے کا لائسنس ہے۔ وہاں پر اسلحہ کا لائسنس آسانی سے مل جاتا ہے، مگر پڑھانے کا اجازت نامہ مشکل سے ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلحے سے صرف اتنے لوگ مر سکتے ہیں جتنی گولیاں اس میں ہوتی ہیں، جبکہ ایک استاد میں لامحدود گولیاں ہوتی ہیں۔ اس میں اتنا بارود ہوتا ہے کہ یا تو وہ پوری نسل کو اڑا کر رکھ دیتا ہے یا بنا کر رکھ دیتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اسے پڑھانے کا لائسنس دیا جاتا ہے جس میں 6 خصوصیات ہوں۔ متعلقہ مضمون پر مکمل مہارت۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ استاد کو اپنے مضمون پر مکمل مہارت ہو۔ مضمون پر مہارت کا مطلب ہے اپنے مضمون کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرنا، بات چیت یا ابلاغ کی صلاحیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ استاد میں بات چیت یا ابلاغ کی صلاحیت ہو۔ ابلاغ کی صلاحیت کا مطلب ہے کہ استاد اپنی بات اپنے شاگردوں کو سمجھا سکے۔ اگر وہ اسٹوڈنٹ کی سطح پر آ کر نہیں سمجھا سکتا تو وہ جتنا بڑا استاد کیوں نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس میں بات چیت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ سماجی ذہانت یا ملنساری۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سماجی ذہانت پائی جائے، یعنی اس میں ملنساری کی صلاحیت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد کو انسانوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ملنسار ہی نہیں ہوگا تو کام کیسے کرے گا؟ موٹیویشن۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اگر استاد میں موٹیویشن نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، تو وہ استاد نہیں ہے۔ حضرت علی بن عثمان الحجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، برتن سے وہی نکلے گا جو اس میں ڈالا گیا ہے۔ اگر استاد کے پاس موٹیویشن نہیں ہے تو وہ موٹیویشن دے بھی نہیں سکتا۔ یہ پڑھانے والی چیز نہیں ہے، یہ دینے والی چیز ہے۔ موٹیویٹر کو لائسنس ملتا ہے۔ سیکھنے کا شوق۔ پانچویں خصوصیت استاد کے لیے یہ ہے کہ اس میں سیکھنے کا شوق ہو۔ وہ خود پیاسا ہو، وہ دوسرے کو پیاسا بنا سکتا ہے۔ جس کو خود ہی پیاس کا ادراک نہ ہو، وہ دوسروں کو کیا شعور دے گا؟ آگے بڑھنے کا جذبہ۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، کیونکہ استاد وہ شخص ہوتا ہے جس نے قوم کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود آگے بڑھنے والا نہیں ہے تو کبھی بھی آگے بڑھنے والے لوگ پیدا نہیں کر سکے گا۔ مؤثر استاد۔ ایک تحقیق کے مطابق ہمیشہ جب بھی کسی چیز کی قدر نکالنی ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز نے معاشرے میں اپنی اہمیت کتنی بنائی ہے۔ اگر کوئی چیز خود ہی اہمیت نہ بنا سکی تو پھر چاہے تعداد میں جتنی بھی زیادہ ہو جائے، اہمیت نہیں بنے گی۔ ہمارے ملک میں استاد خود ہی اپنی اہمیت نہیں بنا سکا۔ وہ سر کا تاج تھا۔ اگر وہ سر کا تاج خود ہی نہیں بن پایا تو پھر کوئی کیوں سر کا تاج بنائے؟ علم سکھانے والے نے یہ طے ہی نہیں کیا کہ جتنی بڑی ذمہ داری میرے پاس ہے، کیا میں اس کا اہل بھی ہوں یا نہیں، اور میں نے اپنے آپ کو منوانا بھی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک گائک کو کسی محفل میں بلایا جائے تو وہ خود کو منوا کر جاتا ہے، جبکہ استاد عموماً خود کو منواتا نہیں کہ میں استاد ہوں۔ استاد جب بچوں کو متاثر نہیں کر سکے گا تو بچے بھی اس کا ادب نہیں کریں گے۔ وہ صرف ڈر کی وجہ سے بظاہر اس کا ادب کریں گے۔ حضرت علامہ اقبال اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے کہ سامنے سے ان کے استاد مولوی میر حسن صاحب گزرے۔ علامہ اقبال ایک دم اٹھے اور ان کے ساتھ چل دیے اور ان کو گھر تک چھوڑ آئے۔ دوستوں نے دیکھا کہ آپ کے ایک پاؤں میں جوتی ہے، دوسرے میں نہیں ہے، کیونکہ آپ جلدی میں جوتی پہننا بھول گئے تھے۔ آپ نے یہ ادب اس لیے کیا کہ استاد نے خود کو منوایا تھا۔ آج ہمارے پاس کتنے مولوی میر حسن ہیں۔ ہم رسمی طور پر ادب تو کر رہے ہیں لیکن دل میں ادب نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا تو مل جاتا ہے مگر اس سے انقلاب نہیں آتا۔ جو تعلیم ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی۔ صرف رٹا لگوا دینا، سبق یاد کرا دینا تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم تو اندر کی تبدیلی کا نام ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، استاد علم نہیں دیتا، استاد علم کی پیاس دیتا ہے۔ اگر پیاس مل جائے تو علم خود چل کر آتا ہے۔ یعنی پیاس اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر آپ علم کے پیاسے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے کتاب بھی خریدیں گے، اس کے لیے ورک شاپ میں جائیں گے، اس کے لیے سفر بھی کریں گے، اس کے لیے اسکالرشپ کا بھی پتہ کریں گے، اس کے لیے ہجرت بھی کریں گے، اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت بھی ادا کریں گے، اس کے لیے پیدل بھی چلیں گے۔ اگر گھوڑے کو پیاس لگی ہو
اور اسے 10 لوگ پکڑیں تب بھی اسے کوئی پانی پینے سے روک نہیں سکتا۔ اگر گھوڑے کو پیاس نہ لگی ہو اور 10 لوگ اسے زبردستی پانی پلانا چاہیں تو وہ نہیں پیے گا۔ آج بھی آپ اگر قابل استاد بن جائیں تو لوگ پلکیں بچھائیں گے۔ آپ آج اپنا مقام بنانے کو تیار ہوں، دنیا سرنگوں ہونے کو تیار ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ہی طے نہ کریں تو جتنا مرضی اسکیل بڑھ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مولانا روم سے ان کے آخری ایام میں کسی نے پوچھا، آپ دنیا سے جانے لگے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں دنیا کی مسند سے اتروں گا، دلوں کی مسند پر بیٹھوں گا۔ کتنے بڑے استاد تھے جنہیں یہ یقین تھا کہ مجھے دنیا سے جانے کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جو کام میں نے کیا ہے اس کام کی وجہ سے لوگ مجھے دلوں میں بٹھائیں گے۔ یہ کتنا بڑا سچ تھا کہ آج 800 سال بعد حضرت علامہ اقبال جیسی شخصیت بھی کہتی ہے کہ میں اقبال نہ ہوتا اگر رومی میرا استاد نہ ہوتا۔ استاد کی حیثیت سے آپ کے اندر کوئی ایسا انداز ضرور ہونا چاہیے جو بچے کا دل مو لے۔ سب سے پہلے خود کو مانیے۔ جب اپنی نظر میں اپنا مقام بن جائے گا تو پھر زمانہ بھی آپ کے مقام کی قدر کرے گا، لیکن آپ اپنی نظروں میں قابل قدر نہیں ہیں تو دنیا میں بھی قدر نہیں ہوگی۔ جب تک استاد 8 سے 1 بجے والا استاد ہوگا وہ اپنا مقام نہیں بنا سکے گا۔ جب بھی اس میں کوئی ٹیلنٹ ہوگا اپنا مقام خود بنا لے گا۔ یہ واحد پروفیشن ہے جو اپنے پر 24 گھنٹے تالی رکھنا پڑتا ہے۔ دنیا میں آنا اور جانا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں مؤثر ہونا مسئلہ ہے۔ شروع میں جب بھی گاڑی رکتی ہے تو دھکے سے ہی چلتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی گاڑی ایک دم سے رفتار پکڑ لے تو وہ پھر نہیں چل سکتی۔ اسی طرح بچے کو راستے پر چلانے کے لیے دھکے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کتنے ہی بچے اس دھکے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کے کانوں میں یہ آواز پڑنی چاہیے کہ تم کر سکتے ہو، بس تھوڑی سی ہمت کرو۔ اس لیے آپ صرف استاد نہ بنیں بلکہ مؤثر استاد بنیں۔ اپنے اندر کوئی ایسا فن پیدا کریں جس سے بچہ متاثر ہو، کیونکہ فزکس، کیمسٹری، میتھس بہت آسان ہے اگر استاد متاثر کرنے والا ہے۔ اگر استاد متاثر نہیں کر سکتا تو پھر وہ دنیا کے آسان ترین مضمون میں بھی آدمی رہ جاتا ہے۔ ہر وہ فن بڑھنے لگتا ہے جس میں شاباشی کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ اس لیے پہلا ہدف یہ ہے، بنائیے کہ آپ کو مؤثر استاد بننا ہے، اور مؤثر استاد بننے کے لیے ان نکات پر عمل کیجیے۔ نمبر 1، اخلاق۔ بچہ ہم سے علم بعد میں لیتا ہے، پہلے وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ ہمارا برتاؤ بہت تلخ ہوتا ہے جبکہ مضمون اچھا ہوتا ہے۔ جب ہمارا مضمون اچھا ہوگا اور ہم برے ہوں گے تو بچہ اچھے مضمون کو بھی برا سمجھے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اخلاق میں اچھا بننا ہے، اور اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو بھی مسائل اور تکالیف ہیں انہیں اپنے گھر کے صندوق میں بند کر دیں اور بچے سے اخلاق سے پیش آئیں۔ بچوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کتنے پریشان ہیں۔ آپ کے سامنے تو صرف ایک انسان ہے جس نے اسے پڑھانا ہے۔ کبھی اپنی ذات کے غم، دکھ، تکلیفیں بچے تک نہ پہنچائیں، کیونکہ وہ آپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے دکھ بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ آپ کی شخصیت کو کمزوری کے طور پر لے گا اور ساتھ ہی اپنے مضمون کو بھی کمزور کر دے گا۔ امریکہ میں ایک تجربہ کیا گیا جس کے تحت مریضوں کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر تمام گروپ کے مریضوں کو ایک ہی دوائی دی جاتی۔ سب سے پہلے وہ مریض ٹھیک ہوتا جس کا معالج اچھے اخلاق والا تھا۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ دوائی سے زیادہ اخلاق اچھی صحت دیتا ہے۔ ہمارا ذہن یقین کی بنیاد پر چلتا ہے۔ ہم قدم بھی اس یقین کی بنیاد پر اٹھاتے ہیں کہ نیچے زمین ہے یا نہیں۔ اگر آپ پر بچے کا یقین نہیں ہے تو بچہ آپ سے کبھی متاثر نہیں ہوگا۔ وعدہ پورا کیجیے۔ آپ قابل اعتبار بنیں۔ آپ کی شخصیت ایسی ہو کہ آپ پر اعتماد کیا جا سکے۔ آپ کی شخصیت پر، آپ کی بات چیت پر اعتماد کیا جا سکے۔ لوگوں کو وعدے پر پورا اترنے والے لوگ پسند ہوتے ہیں۔ جھوٹا، لارو لپے لگانے والے افراد کسی کو پسند نہیں۔ بچے کو دکھائیں کہ آپ میں کردار ہے۔ غور کیجیے کہ ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے وعدہ کرتے تو ہر حال میں پورا کرتے۔ وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ایک جگہ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا تو 3 دن ایک ہی جگہ کھڑے رہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ استاد کے لیے وعدہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی استاد نہیں۔ آپ بھی ایک استاد کی حیثیت سے وفا کرنا سیکھیے۔ بچوں کو کچھ کہیں تو پھر ثابت بھی کریں۔ ایک کلاس میں حاضری رجسٹر نہیں مل رہا تھا، بچوں نے کہیں چھپایا ہوا تھا۔ استاد نے بڑی قسم کھا کر کہا کہ اگر تم مجھے بتا دو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔
ایک بچے نے قسم پر یقین کر کے ہاتھ کھڑا کر دیا اور کہا کہ سر وہ الماری کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ استاد نے وہ رجسٹر لے لیا۔ اس کے بعد اس نے بچے کو مارا۔ کیا اس واقعے نے بچے کے ذہن میں استاد کا تاثر یہ بٹھایا کہ وہ مخلوق ہے جو ادب کے لائق نہیں ہے؟ ادارہ ہو، معاشرہ ہو، گھر ہو، اسکول ہو، انسان اپنی جگہ خود ہی بناتا ہے۔ ایک صاحب کو کسی نے کچھ کہا، انہیں غصہ آیا تو اس نے بد اخلاقی سے اس کا جواب دیا۔ اس پر دوسرے شخص نے اتنا مارا کہ کپڑے پھاڑ دیے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کاش تیری زبان پر قابو ہوتا اور آج تیرا یہ حال نہ ہوتا۔ انسان کی زبان، انسان کا اخلاق، انسان کی شخصیت اسے اٹھا دیتی ہے یا گرا دیتی ہے۔